عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو کا موضوع ہے علامہ اقبال کی مشہور زمانہ نظم ساقی نامہ کا خلاصہ۔ ساقی نامہ کا خلاصہ شعبہ اردو کی ہونہار طالبہ حفیظہ ہوڈکی کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔ علامہ اقبال کی نظم ساقی نامہ کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیے۔ یہ ایک بہت ہی لطیف و پیچیدہ، رنگین اور توانا نظم ہے، اور اس میں نقوش اور آہنگ کی ایسی فنکارانہ گونج ہے جو اردو نظموں میں ناپید ہے۔ ساقی نامہ کے بارے میں ان خیالات کا اظہار کلیم الدین احمد نے کیا ہے جو اقبال کی شاعرانہ عظمت کے قائل نہیں ہیں۔ اس نظم کا تنقیدی جائزہ لینے پر کلیم الدین احمد کی رائے سے اتفاق کرنا پڑتا ہے۔ بلا شبہ ساقی نامہ فکری و معنوی محاسن سے مالا مال علامہ اقبال کی ایک نمائندہ نظم ہے، جس میں ان کے نمائندہ فکری عناصر کی روح سمٹ آئی ہے۔ اس نظم میں اقبال کے مختلف افکار کا بیان بڑے سلیس اور عام فہم انداز میں ملتا ہے، بالخصوص زندگی، حرکت و عمل اور خودی کے موضوعات کو زیادہ پرزور انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ علامہ اقبال نے ان خیالات کے اظہار کے لیے ایک روایتی صنف سخن ساقی نامہ کا سہارا لیا ہے، لیکن اقبال نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے میں و میخانہ تک محدود رہنے والی صنف سخن میں فکر و فن کا ایک جہان نو آباد کر دیا ہے۔ اقبال کے ساقی نامہ میں بھی میکدہ و پیمانے کا ذکر ہے، لیکن اس میکدے میں تیار ہو کر پیمانے میں ڈھلنے والی شراب انسان کو مدہوش اور بے حس بنانے والی شراب نہیں، بلکہ خودی کے وہ صہبائے تند و تیز ہے جو بے جان جسموں میں جان ڈالتی، سوئی ہوئی قوتوں کو ابھارتی اور دل و دماغ پر پڑے ہوئے پردوں کو اٹھا دیتی ہے۔ نظم کی ابتدا بہار اور اس کے دلکش مناظر کے بیان سے ہوتی ہے۔ رنگ برنگ کے پھول، نیلی نیلی فضاؤں، سرور میں ڈوبی ہوئی ہواؤں اور آشیانوں میں نہ ٹھہرنے والی پرندوں کے بعد پہاڑی چشمے کا بیان ذرا تفصیل سے ہوا ہے۔ اس کے اچھلنے پھسلنے، پہاڑوں کا جگر چیرنے اور رگے سنگ سے لہو پھوٹنے کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ یہ زندگی اور حرکت و عمل کی علامت ہے۔ اقبال زندگی اور حرکت کا یہ پیغام حرکت و عمل سے محروم اپنی قوم تک پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اقبال بہار یہ مضامین بیان کرنے کے بعد ساقی کی نگاہوں سے تمام پردے اٹھا دینے والی اور ضمیر حیات کو روشن کرنے والی شراب پلانے کی درخواست کرتے ہیں، تاکہ ان کی قوم شراب حقیقی یعنی نشہ ایمانی سے سرشار ہو جائے اور ممولے جیسی ان کی کمزور قوم شہباز جیسی طاقتور مغربی اقوام کے مقابلے میں کھڑی ہو سکے۔ دوسرے بند میں اقبال نے اپنے زمانے کے حالات اور مسلمانوں کی خستہ حالی کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زمانے میں ایک نیا انقلاب رونما ہوا ہے، جس کے نتیجے میں راز فرنگ فاش ہو گیا ہے، یعنی سامراجیوں کی چال بے نقاب ہو گئی ہے، سرمایہ داری کا زمانہ رخصت ہو چکا ہے اور پورے مشرق میں بیداری کی ایک لہر دوڑ گئی ہے۔ چینی بھی خواب غفلت سے بیدار ہو گئے ہیں۔ ایشیا کے لوگ ملت اسلامیہ کو امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اسی کے پاس وہ پیغام اور نسخہ کیمیا ہے جس سے مشرق کے تمام دکھوں کا مداوا ممکن ہے۔ یہی پیغام اسلام مشرق کو مغرب کے استحصال اور جبر و تشدد سے نجات دلا سکتا ہے۔ مسلمانوں میں توحید کا اثر باقی ضرور ہے، لیکن ان کے عشق کی آگ بجھ چکی ہے اور وہ راکھ کا ڈھیر ہو کر رہ گئے ہیں۔ ان کا تمدن، تصوف اور شریعت سب دوسری اقوام کے مذہب و تمدن سے متاثر ہو کر اپنا اثر کھو چکے ہیں۔
مسلمان عجمی خیالات و تصورات اور روایات کے خرافات میں پڑھ کر اسلامی روح سے خالی ہو گئے ہیں اور صرف نمائشی طور پر مسلمان رہ گئے ہیں۔ ان حالات میں شاعر ساقی سے التجا کرتا ہے کہ وہ اپنے زندان میکدہ کو وہی پرانی شراب پھر پلا دے، جس کے نتیجے میں ان کے اندر سوز جگر، ذوق نظر اور ایسی ایمانی طاقت پیدا ہو کہ وہ مغربی اقوام کا مقابلہ کر سکے۔ شاعر کھوئے غلامی میں پختہ ہونے والی پرانی نسل سے مایوس ہیں۔ وہ قوم کے نوجوانوں کے لیے خدا سے دعا کرتا ہے کہ یہ نوجوان عقل کی مصلحت کوشیوں سے آزاد ہو کر عشق کی جرأت رندانہ اختیار کریں اور حضرت علی جیسی شجاعت اور صدیق اکبر کی صداقت پیدا کریں تاکہ وہ دنیا کے نقشے پر ایک کامیاب قوم کی شکل میں ابھر سکیں۔ چوتھے بند میں شاعر زندگی کے مختلف حقائق بیان کرتا ہے۔ زندگی اقبال کے نزدیک کوئی معمہ یا سمجھ میں نہ آنے والی کوئی پہیلی نہیں، بلکہ یہ ذوق پرواز کا نام ہے۔ زندگی مسلسل ارتقاء کی منزلیں طے کرتی رہتی ہے۔ یہ زندگی اتنی تیز رفتار ہے کہ ازل سے ابد تک کا فاصلہ چند لمحوں میں طے کر لیتی ہے۔ یہ زندگی مسلسل رواں دواں ہے، اس میں سکون و ثبات فریب نظر ہے۔ یہ زندگی جسم کا جوہر اصلی ہے، وہ بدن میں اسی طرح پوشیدہ رہتی ہے جیسے آگ میں دھواں۔ زندگی ہمیشہ سفر میں رہتی ہے اور برابر نئے نئے انقلاب سے دوچار ہوتی رہتی ہے۔ زندگی کی حقیقت بیان کرنے کے بعد شاعر نے فلسفہ خودی کو بیان کیا ہے، جو اس کے فکر کے اساس ہے۔ اس نظم میں شاعر نے خودی کی تشریح بڑے دلنشیں انداز میں کی ہے۔ ان کے نزدیک خودی انسانی زندگی کا جوہر ہے، خودی زندگی کی دھار ہے، یہ زندگی کی پوشیدہ صلاحیتوں کی مظہر ہے۔ خودی کے بغیر زندگی حقیر و بے معنی ہے۔ خودی خلوت پسند ہے اور خدا کی ذات کو اپنے اندر جذب کر لینے کے لیے بےتاب رہتی ہے۔ یہ خودی برابر سفر میں رہتی ہے اور ہر لمحہ ایک نئے انقلاب سے دوچار ہوتی رہتی ہے۔ پہاڑ اس کی ضرب سے رگے رواں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ زندگی کے کارہائے نمایاں اسی کے ہاتھوں انجام پاتے ہیں۔ خودی انسان کے چھوٹے سے دل میں اپنا نشیمن بناتی ہے، اس کے بغیر زندگی کی تشکیل ممکن نہیں۔ یہ ثابت کر لینے کے بعد کہ خودی کی تکمیل کے بغیر انسانی ہستی کی تشکیل ممکن نہیں اور اس کے بغیر انسان کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی، شاعر اس قیمتی شے کی حفاظت اور اس کے استحکام کی یہ تدبیر بتاتا ہے کہ انسان حرام رزق سے پرہیز کرے، محمود کی شان و شوکت اور ایاز کے حلقہ بگوشی دونوں سے احتراز کرے، خدا کے سوا کسی کے سامنے سر نہ جھکائے اور اس حقیقت سے آگاہ ہو کہ اس کائنات کی تخلیق اسی کے لیے ہوئی ہے، لہٰذا وہ زمان و مکان کے حصار توڑ کر ساری دنیا کو مسخر کرے اور اس دنیا ہی پر اکتفا نہ کرے بلکہ اس کے علاوہ دوسری ان دیکھی دنیاوں کو بھی مسخر کرنے کی کوشش کریں۔ شاعر کا دل اور بہت کچھ کہنے کو بےتاب ہے، لیکن وہ اپنے اندر مزید کچھ کہنے کی تاب نہیں پاتا، مگر تاب گفتار کہتی ہے بس۔ اقبال کی یہ نظم فکری و معنوی خوبیوں کے ساتھ ساتھ فنی و لفظی محاسن سے بھی مالا مال ہے۔ بظاہر اس نظم میں قدیم روایات کی پابندی کی گئی ہے، لیکن اس میں نئے تجربے کی بھی جھلک موجود ہے۔ اس نظم میں مستعمل علامتیں روایتی ہوتے ہوئے بھی نیا مزاج اور نئی معنویت رکھتی ہے۔ اقبال نے کچھ نئی علامتیں بھی تخلیق کی ہیں۔ اس نظم کے آہنگ میں
تندی و تیزی سے جو اس نظم میں پیش کیے گئے افکار و خیالات سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ اس نظم کا اسلوب سادہ و دلنشیں ہے، اس کی بحر بھی رواں اور مترنم ہے۔ ان کی تراشی ہوئی فارسی تراکیب اس کی نغمگی میں اضافہ کرتی ہے۔ بت خانہ شش جہات، بت خانہ چشم و گوش، لالۂ خونی کفن اور ساقی لالہ فام کی خوبصورت ترکیبیں اپنے اندر نغمگی بھی رکھتی ہے اور منظر آفرینی کا بھی کام دیتی ہے۔ اس نظم میں تشبیہات و استعارات کثرت سے استعمال ہوئے ہیں جو اپنی دلکشی و حسن آفرینی کی وجہ سے ہمیں متاثر کرتے ہیں۔ یہ تشبیہات و استعارات جمالیاتی کیفیات میں اضافہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی نظم کے خطیبانہ انداز کو بوجھل اور سپاٹ ہونے سے بچا لیتے ہیں۔ اسی طرح اقبال کی خوبصورت علامتیں ان کے وہ فنی حربے ہیں جو ہماری نگاہ و احساس کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں کو بھی مسخر کر لیتے ہیں۔ یہ تھا ساقی نامہ کا خلاصہ۔ اگلے ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔